السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف زوار سعیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت آفیشل۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرماوے۔ ناظرین، سلسلہ جس کہ آپ نے سابقہ لیکچر کے اندر بھی سماعت فرمایا چل رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کیسے ہوتا تھا اور کیسے لوگ نکاح کرتے تھے اور عورت کا کیا مقام تھا۔ آج جو دین اسلام آیا ہے، جس نے دین اسلام کو اپنایا ہے اور دین اسلام نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جیسے نکاح ہوتے تھے ان کا آج کل ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے نکاح شغار۔ نکاح شغار کسے کہتے ہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرتا تھا، شرط طے پاتی تھی کہ تمہاری بیٹی بہن یا جو بھی لگتی ہے وہ تم میرے نکاح میں دو گے اور میں اپنی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں دوں گا۔ اور اس کے اندر گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، گواہ بھی نہیں ہوتے تھے، حاکمار بھی مقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ شرط طے پاتی کہ جب تمہاری بہن یا بیٹی میرے نکاح میں آئے گی تبھی میں اپنی بیٹی یا بہن نکاح میں دوں گا۔ اور اس کے اندر بھی وہی سلسلہ حق مہر اور یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو بھی منع فرما دیا، فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا مقام ہے، عورت کی عزت ہے، عورت کے اندر بھی ایک دل ہے، اس کی بھی ایک خواہش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی زبردستی زور پر اس کی نکاح ایسے شخص سے کر دیں جو اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بہت سارا نکاح کے طریقہ کار ہیں، کف کو دیکھا جاتا ہے، نسب کو دیکھا جاتا ہے، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، پھر رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ ایسی تھوڑے ہوتا ہے کہ رشتے طے کیے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے اور بھی آنے والے لیکچر کے اندر گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔